ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں سویڈن کے اندر قرآن حکیم کی ان لوگوں نے بے حرمتی کی، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اہل ایمان تھے، اہل اسلام تھے، بلکہ بہت سے غیر مسلموں نے بھی اس کی تردید بھی کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ تو ہم بھی بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی پیغمبر اسلام کے تعلق سے یا قرآن حکیم کے تعلق سے یا تعلیمات قرآنیہ یا تعلیمات مصطفیہ کے تعلق سے جو آدمی بھی اس طرح کا کام کرے گا تو ہم اس کی پرزور طریقے سے مذمت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صف ہستی سے نیست و نابود فرمائے۔ حضرات گرامی، آخر کار اس کی بات کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ مغربی طاقتیں، یعنی اگر دولت و ثروت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابھی آپ وہ باتیں سوچ نہیں سکتے جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اختیارات کے تعلق سے اگر سوچا جائے اور دوسری باتیں اگر دیکھی جائیں تو وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ تعمیر و ترقی کے اندر ان کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی وہ قرآن حکیم سے خائف ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے خائف ہیں، کبھی دین اسلام سے وہ خائف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے، اور اس کے پیچھے ایک مکمل فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ آپ دیکھیے کہ کسرا مستقل ایک طاقت تھی، قیصر مستقل ایک طاقت تھی، اور یونان مستقل ایک طاقت تھی، لیکن یہ جتنی طاقتیں ہیں جب دامن اسلام کے ساتھ لوگ وابستہ ہو چکے اور آخر کار وہ وقت بھی آیا، یہ ساری طاقتیں نیست و نابود ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام و حقانیت کا پرچم بلند فرمایا۔ اب ان سارے لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، اور وہ ان کی عملی شکست یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، حضور کے طریقے کا کوئی جواب نہیں، اس کی جاذبیت کا کوئی جواب نہیں، اس کی دلکشی کا کوئی جواب نہیں، اس کی نورانیت کا کوئی جواب نہیں، اس کی روحانیت کا کوئی جواب نہیں، اور یہ تو احساس کمتری کا شکار ہو کر کے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے پیاروں، ایک طرف وہ لوگ جو قرآن حکیم کو جلانے کے چکر میں ہیں، جو اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی مجموعی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ قرآن حکیم نہ کھولا جائے۔ ہر گھر کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت ہونی چاہیے، اور یہ روایت میں بار بار پیش کر چکا ہوں کہ آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے ہوتی ہے، اور جب تک ستارے قائم، آسمان قائم ہے۔ زمین سے آدمی آسمان کو رات کے وقت میں دیکھے تو پورے آسمان کے اوپر جب یہ ستارے اور تارے یہ جب جلملاتے ہیں اور یہ چمکتے ہیں، ان کی چمک دمک کی وجہ سے آسمان کے اندر ایک دلکشی اور ایک نورانیت اور ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آسمان سے زمین کو دیکھا جائے تو جس گھر کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے وہ ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ اب ہمیں اگر آپ نے گھروں کو چمکانا ہے تو قرآن حکیم کی تلاوت، سینوں کو چمکانا ہے قرآن حکیم کی تلاوت، دماغ کو روشن کرنا ہے قرآن حکیم کی تلاوت، نسلوں کو بہتر کرنا ہے قرآن حکیم کی تلاوت، منشیات سے اگر دور رہنا ہے قرآن حکیم کی تلاوت، بچوں کو دیندار بنانا ہے قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کو سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور جب قرآن کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت بہتر فرما دے گا۔